Mr. Bilal, please come on the stage for delivering their viewpoints. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत समाअतों और दिलकश बसारतों को मोहम्मद बिलाल शाज़ का सलाम पहुँचे। मुख्तसर सी हमारी कहानी है, मुख्तसर सी हमारी कहानी है, जो भी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है। और जितनी भी सांसों ने उनका नाम लिया, और जितनी भी सांसों ने उनका नाम लिया, यही बस हमारी ज़िंदगानी है, यही बस हमारी ज़िंदगानी है। मैं निहायत अदब के साथ अपने उस्ताद मोहतरम सर कबीर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये हुक्म सादिर फरमाया कि आपने इतने बजे मुकर्रर वक्त पर यहाँ पर हाज़िर होना है, और इनके हुक्म के मुताबिक मैं आप सबसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। आज वक्त बहुत थोड़ा है। सर को मैंने बताया कि मैंने एक और रिज़ल्ट पे भी जाना है बट साहब, और हमारा सफ़र जो है वो चलता रहता है। मैं जहाँ पे भी ELC के फंक्शन में जाऊँ, बट साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से उस फंक्शन की कवरेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं सर कबीर के लिए ये चाहूँगा कि तमाम पेरेंट्स ज़ोरदार क्लैपिंग में इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को मुहैया किया कि जिसके अंदर इतनी खूबसूरती और इतनी कोशिश, इतनी जद्दोजहद के साथ इनकी टीम के हमरा ये तमाम परफॉर्मेंसेस और इतनी मेहनत से इनको जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया। मैं सर कबीर साहब का और इनकी टीम का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ, और ये चाहता हूँ कि इनके लिए एक दफ़ा भरपूर क्लैपिंग की जाए। मोहतरम वालिदैन, डेली 2-3 रिजल्ट्स के ऊपर जाना होता है। पिछली दफ़ा भी मैं यहाँ पे हाजिर हुआ था सर के हुक्म के मुताबिक। मैंने पिछले ये गोंदल में मैं 2-3 दिन पहले एक ELC स्कूल के अंदर जो है वो वहाँ पे था, फातिमा कैंपस में। वहाँ पे भी ये मैंने बात की कि जब मैं कंपैरिजन करता हूँ डिफरेंट स्कूल सिस्टम के साथ ELC का, टीचर्स के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, उनके ऑनर की प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, और हेड ऑफिस की जो फैसिलिटीज़ एक स्कूल को दी जाती हैं उनके हवाले से जब मैं कंपैरिजन करता हूं, तो यकीन जानिए ELC सियालकोट और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद ऐसा इदारा है जो किसी अल्फाज का मुख्ताज नहीं। इनकी तमाम खसूसियात इनके बच्चों के अंदर नजर आती हैं। देखिए, पहले क्या था कि लोगों को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ये 2 ही शोबों का पता था। आज ELC ने कितने खूबसूरत अंदाज में, मेरा दिल बहुत खुश हुआ है, इतने खूबसूरत अंदाज में कम से कम 15 से ज़ायद प्रोफेशंस को यहाँ पर डिटेल के साथ और प्रॉपर गेटअप के साथ एक्सप्लेन किया। और मैं ये उन टीचर्स की महारत देखिए कि जो फिटनेस ट्रेनर वाली बच्ची आई थी, जिस भी टीचर ने उसको सेलेक्ट किया, पूरी उसकी जिसामत एक फिटनेस ट्रेनर जैसी थी, और वो वही प्रेजेंट कर रही थी। डॉक्टर लग रही थी, आर्मी वाले लग रहे थे। तो इतनी महारत और इतने प्रोफेशनल तरीके से इन बच्चों को तैयार करना और आपके सामने प्रेजेंट करना कॉन्फिडेंस के साथ, यकीनन ये किसी और सिस्टम में मैंने आज तक नहीं देखा। तो ELC सिस्टम के लिए एक दफा क्लैपिंग कीजिए। मोहतरम वालिदैन, बीइंग एक टीचर्स ट्रेनर और पेरेंट काउंसलर, मैं अब जाके डिफरेंट स्कूल्स में या डिफरेंट जगहों पर ये बातें करने की बजाय ये कहता हूँ कि अब हमें तकारीर का जो है वो वक्त गुजर चुका है। अब हमें तकारीर से निकलना है और दूसरा स्टेप अब हमें अप्लाई करना है, वो है अमल का। देखिए, आज इस दौर में हम रह रहे हैं, YouTube पे जाके सिर्फ आप ये लिखें औलाद की तरबियत, आपको हजारों वीडियो वहां पे मिल जाएंगी।
آج ان ویڈیوز کو سن کر عمل کرنے کا وقت ہے. اور یقین جانیے اگر ہم ایمانداری سے جو کچھ بھی آج تک تربیت کے حوالے سے سیکھا ہے اس کو ہی اپلائی کر دیں تو ہمارا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. اب تقاریر کا وقت نہیں ہے, اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. دیکھیے ایک نجی سکول میں, اس کا نام نہیں لوں گا, اس سکول کے اندر ایک چھوٹی بچی نے خودکشی کی اور ایک لیٹر چھوڑا. اس لیٹر کے اندر جب میں نے اس کو سارے لیٹر کو پڑھا تو مجھے ایک خامی نظر آئی. وہ خامی کیا تھی, وہ محرومی کیا تھی, وہ والدین کی طرف سے بچے کے اوپر ٹرسٹ نہ کرنا تھا, وہ بچے کو پراپر کیئر نہ دینا تھا, جس کی وجہ سے بچہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوا اور آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے اس نے اپنی جان ہی لے لی. آج ہم نے اپنے بچوں کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے. آج ہمارے بچے اغوا ہو چکے ہیں, میں یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں, ہمارے بچے آج اغوا ہو چکے ہیں. یہ جو اسکرین ہے, اسکرین کے جو نیگیٹو افیکٹ ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. والدہ کھانا کھلا رہی ہوتی ہے, بچہ اسکرین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. بچے سے موبائل چھیننا پڑتا ہے, کیوں؟ اور اس سے اگلے سٹیپس کے اوپر جائیے تو آج بچہ گھر جانے سے پہلے اپنے موبائل کی ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر رہا ہے, واٹس ایپ کے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر رہا ہے. ماڈرن سسٹم نے ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا ہے. جیسے ہی وہ ریلز اور یوٹیوب پہ ویڈیوز کھولتے ہیں, ڈائریکٹ آپ چیک کیجئے انڈیا کے کارٹون آتے ہیں. یہ پوسٹ کولڈ وار ہے, یہ دشمن کی ایک سوچ ہے جو کہ امپلیمنٹ کر دی گئی ہے آپ سب پہ کہ ان کے بچوں کے رسومات کو, ان کی لینگویج کو, ان کے رہن سہن کو, ان کی ثقافت کو تباہ کر دو, یہ خود ہی تباہ ہو جائیں گے. اور آج وہ اس جنگ میں ہیں ہم. اب ڈائریکٹ فائر والی جنگ نہیں ہوگی, اب آئیڈیاز کی وار ہے. پوسٹ کولڈ وار میں ہم جا چکے ہیں, اور پوسٹ کولڈ وار میں سب سے پہلے سماج کو توڑا جاتا ہے, تعلیم کو توڑا جاتا ہے, اس نظام کو توڑا جاتا ہے جس نظام میں ہم رہتے ہیں, اور وہ اپنے حربے کے اندر ہمارا دشمن کامیاب ہو رہا ہے. حل کیا ہے محترم والدین؟ حل یہ ہے کہ ہم اسلامی اقدار کو علم کے اندر, اپنی سوچ کے اندر, اپنے کام کے اندر ہم بے شک ماڈرن بن جائیں, لیکن وہ اسلامی تعلیمات ہم نے ساتھ لے کر چلنی ہے, وہ اللہ کے احکامات ساتھ لے کر چلنے ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات ہم نے ساتھ لے کر چلنی ہیں, تو پھر ہم اس وار سے بچ سکیں گے. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ کرے. اور آپ صرف اور صرف اپنے بچوں کو یہی پیغام ہے آج کا کہ توجہ دیجئے, محبت دیجئے, اور ان کے لیے موبائل صرف چھیننا حل نہیں ہے, ان کے لیے وہ سارے مواقع پیدا کیجئے جو کہ پہلے دور میں تھے. پہلے دور میں بچے آپس میں بھی کھیلتے تھے, باہر جا کے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے, بچے گھر کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی گیمز کھیلتے تھے. ہم نے ساری وہ بند کر دی, اور پھر ہم چھینتے ہیں بچے سے موبائل. بچہ تو اس پہ اٹریکٹ ہوگا ہی کیونکہ یہ دشمن کا حرب ہے, تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اور وہ تمام مواقع جو بچے کی فزیکل, جو ایموشنل کتارسس ہے, اس کی انرجی کو ویسٹ کرنے کے ذرائع ہیں, یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ورنہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, اس کی اسپرچول ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, اس کی پھر ان کی تربیت کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس وار سے بچائے. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے, آج بھی اگر ہم ایمانداری سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں اور وہ جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان پر عمل صرف شروع کر دیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اپنا قافلہ, میں تو یہی کہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, عزم اور یقین پیدا کر لیں, آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا. میری ہسٹری صرف یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں, میں ایک پلمبر تھا. 2007 سے لے کے 2010 تک میں نے لوگوں کے واش روم میں ایز اے پلمبر کام کیا. آج میں UMT میں بھی جاب کر رہا ہوں, ٹیچر ٹرینر ہوں, اور میرے اپنے ذاتی 5 سکول ہیں. ٹھیک ہے, تو جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے میرے وطن رک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. والسلام.